اس خفیہ تنظیم یا گروہ ایلومناتی، فری میسن، ان کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی علامات یا سمبلز کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ عام ترین ایک علامت یا سمبل سب کچھ دیکھتی آل سینگ آئی ہے، جو کہ ایک نامکمل 13 سطحوں یا منزلوں یا لیئرز پہ مشتمل اہرام یا پیرامڈ پہ رکھی ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ ایلومناتی کا مسیحا عروج پر، سب پر بیٹھا، عالمی حکومت کا سربراہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور 1935 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے، جو کہ 33 ڈگری فری میسن تھے، انہوں نے اس علامت کو باقاعدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اس سے پہلے 1782 عیسوی میں ہی اس علامت کو باقاعدہ امریکی سرکاری مہر یا سیل کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اہرام یا پیرامڈ کی 13 منزلیں یا لیئرز ایلومناتی کے 13 اہم خاندانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کئی فری میسنز یا ایلومناتی یہ علامت اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک آنکھ یا آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ 1992 میں قائم ہونے والی یروشلم کی سپریم کورٹ عمارت دیکھیں تو بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی۔ ایک اور اہم علامت 666 یعنی 3 دفعہ 6 ہندسے کا استعمال ہے، جو کہ نمبر آف بیسٹ یا درندے کا نمبر کہلاتا ہے، اور یہ شیطان کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس علامت یا نشان کو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی مخصوص انداز میں گھما کے ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ نشان اس قدر عام ہو گیا کہ کئی لوگ اسے بہت اچھا ہے یا اوکے کے پیرائے میں بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ عام لوگ، ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے، لیکن بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، پوپ فرانسس یا ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ طلب ہے۔ معروف گلوکارہ بیونسی اور لیڈی گاگا ایک گانے میں ایک ساتھ اس طرح سامنے آئیں کہ ایک فنکارہ ایک آنکھ اور دوسری 666 کا اشارہ بنا کے اپنے فری میسنز اور ایلومناتی سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ گھر گھر موجود ڈی وی ڈیز یا عام ڈی وی ڈی جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کے لوگو کے لکھنے کے انداز کو ہی اگر آپ مخالف سمت سے پڑھیں تو آپ کو پیرامڈ یا اہرام پر ایک آنکھ کی علامت واضح طور پہ نظر آئے گی۔ ایلومناتی یا فری میسنز کے لیے آگ یا شعلوں کی علامت بھی بہت عام ہے، کیونکہ یہ لیوسیفر یا روشنی کو اٹھانے والا یعنی شیطان کو دیا گیا لقب ہے۔ پیرس کے وسط میں یہ علامت آپ کو فلیم آف لیبرٹی یعنی آزادی کے شعلوں کے نشان کے طور پہ بالکل اس طرح نظر آئے گی جس طرح نیو یارک میں یہ مجسمہ آزادی یا اسٹیچو آف لیبرٹی کے ہاتھ میں ہے۔ مجسمہ آزادی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے فری میسنز کی طرف سے ایک تحفہ تھا، جو ابتدا میں فری میسنز نے مصر کو بطور تحفہ دینا تھا اور بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ دنیا کی ایک بڑی فلم بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کو وہی علامت یا سمبل واضح طور پہ نظر آئے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ کولمبیا امریکہ کا ایک تصورانہ، شاعرانہ اور تاریخی طور پہ پرانا نام ہے، جو 1697 عیسوی میں پورے امریکہ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ یہ لفظ کولمبیا نئی دنیا کے لیے امریکہ کے لیے، اور آج بھی امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے مراد واشنگٹن ڈسٹرکٹ کولمبیا ہے۔ ایلومناتی اور فری میسنز کی ایک اور اہم علامت یا نشان یا سمبل بکرے کے سر والا ایک بت ہے جس کو بھیپومیت کہتے ہیں۔
یہ انتہائی اہم یوں ہے کہ اس بت کی عبادت کا الزام لگا کر 14ویں صدی میں ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئی. اس بت کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا نظر آتا ہے. اب اس بت کو دیکھیے اور پھر مصر میں موجود اہرام کے اندر جو آپ کو پرانے دیوتا سیت کی تصاویر نظر آتی ہیں، اس علامت اور اس بت، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا ایلومناتی کا تعلق اہرام مصر یا قدیم مصری قوم سے بنتا ہے یا نہیں. ایلومناتی کے رہنما بہت کم ہے لیکن ان کا گروہ بہت مضبوط ہے. جن معروف شخصیات پر اس گروپ کی رکنیت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا پیغام پھیلاتے ہیں، ان میں گلوکارہ میڈونا، جینیفر لوپیز، اداکار ول سمتھ، ایما واٹسن سمیت کئی شخصیات ہیں جو کہ ان الزامات کو مذاق خیز قرار دیتی ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ ایلومناتی میں صرف فنکار ہی نہیں، بین الاقوامی بینکر، سرمایہ دار، سائنسداں، عسکری اور سیاسی رہنما اور ماہرین معاشیات سب شامل ہیں جو دنیا کو سیاسی، سماجی، نسلی، معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں. ان تمام گروہوں کو پھر وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی اور طاقت بھی، اور پھر کٹ پتلیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کروا کے خونریز جنگیں بھی کرواتے ہیں تاکہ انسانیت رفتہ رفتہ خود تباہی کی طرف چلی جائے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ کر دیے جائیں اور کرۂ ارض کا اقتدار خود بخود بلا شرکت غیرے ان کے پاس نہ آ جائے. یہاں مقابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں بلکہ شیطان یا لوسیفر یا ابلیس سے ہے جو کہ ایلومناتی کا خدا ہے. اور اس گروہ کے مرکزی رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان یا ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں اور وہ خود بھی برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں فخری انداز میں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں. وہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا. یہ کارندے دنیا کو ان بحرانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی راہ ہموار کر سکیں. اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہ روحانی قوتیں ہی شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ بااختیار ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بڑی جنگیں، مارکے، خونریزی اور ایک طرف رحمانی اور روحانی قوتیں اور ایک طرف شیطان ابلیس. یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، یہ قوتوں کے درمیان جنگیں ہونے جا رہی ہیں. آخری جنگیں